السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سددوا وقاربوا واعلموا أنه لن ينجو أحدكم منكم بعمله إلى آخر الحديث۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں اور معزز خواتین اسلام، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ خاص توفیق اور اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، نوازش ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا ایک اور جمعہ عنایت فرمایا۔ ہم نے ایک چوتھی طاقرات 27ویں شب گزاری، جمعے کی رات گزاری۔ بہت سی مسجدوں میں قرآن مجید اسی رات میں مکمل ہوا۔ یہاں انشاءاللہ 29ویں شب میں قرآن مجید یعنی کل مکمل ہوگا، اور بھی بہت سی مسجدوں میں۔ یہ موقع اس بات کا ہے کہ جب وقت بہت کم رہ جائے تو پوری توجہ کے ساتھ اور غور و فکر کے ساتھ یہ دیکھا جائے کہ کہاں کہاں کمی رہ گئی ہے، اس کی تلافی کر لی جائے۔ جب کوئی بھی اہم تقریب ہوتی ہے، کوئی بڑا فنکشن ہوتا ہے، بہت پہلے سے تیاریاں جاری ہوتی ہیں، آخری وقت میں اہم چیزیں دیکھ لی جاتی ہیں کہ یہ چیزیں ہماری چھوٹ تو نہیں گئی، کہ سب کچھ ہم نے کر لیا، لیکن جو ضروری ہے، جس پر سوال ہو سکتا ہے، جو بہت اہم ہے، ان میں سے کوئی چیز تو نہیں رہ گئی۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان کی ایک فہرست بنا لیں، اور فہرست بنا کر اس کو لکھ کر اس کی روشنی میں ایک ایک کام کرتے جائیں۔ جو 2-3 دن بچے ہیں، آج 27 رمضان ہے اور کل 28 رمضان ہے، پھر اتوار کے دن بھی چاند ہو سکتا ہے 29 رمضان کو، تو گویا ہمارے پاس 3 دن، یا اگر 30 کا چاند ہوا تو 4 دن صرف رہ گئے۔ تو سب سے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم پورے غور و فکر کے بعد اپنے اپنے طور پر ہم اپنی چیزوں کا جائزہ لیں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں کہ ہمارے روزوں میں کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے۔ ہم نے روزے مسلوں کے اعتبار سے مکمل کر لیے، لیکن تقوی کے اعتبار سے کیا ہمارا روزہ مکمل ہوا اور اللہ کے یہاں مقبول بھی ہوا؟ ہم اس کے لیے اللہ کے یہاں سر بسجود توبہ کریں کہ اللہ، روزے میں جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان میں سے بہت سی چیزیں ہم سے ہوتی رہتی ہیں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، اے اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دیجئے اور ہمارے روزوں کو قبول فرما لیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی کوشش کی جائے کہ اپنی پوری زندگی کے لیے ایک جائزہ لے کر، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک ہم سے کیا کیا بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، بھول ہوئی ہے، ان کے سلسلے میں ذکر کر کے ایک ایک چیز کا اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر توبہ کی جائے، ایک ایک چیز سے توبہ کی جائے، شرمندگی کے ساتھ، اس عزم ارادے کے ساتھ کہ اللہ ہم دوبارہ اس کام کو نہیں کریں۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آمین آمین ممبر کی سیڑھیوں پر فرمایا تھا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لعنت بھیج رہے تھے،
ان میں سے ایک لعنت یہ بھی تھی کہ برا ہو اس شخص کا کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا ہو اور وہ اپنی مغفرت نہیں کرا سکا، اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکا۔ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے یہ بات کہی گئی اور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا۔ آپ غور فرمائیں کہ یہ کتنی سخت بات ہے اور کتنی غور و فکر کی بات ہے، توجہ دینے کی بات ہے کہ ہم پوری توجہ کے ساتھ ہم اللہ کے حضور توبہ اور استغفار کریں اور اللہ کے کرم پر نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں، بندوں کے حقوق ادا کر دیے جائیں، اور جو کبیرہ گناہ ہیں ان سے خاص طور سے توبہ کی جائے۔ زندگی کے بہت سے مرحلوں میں عجیب عجیب غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، کبھی انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اس کے باوجود انسان ہے، خطاؤں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی، لیکن خیر الخطائین التوابون، سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا۔ توبے کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کی کوشش کریں کہ قرآن مجید کی تلاوت میں اگر کمی رہ گئی تھی تو ان دنوں کو بالکل ہم قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فارغ کر لیں، زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، صرف طاق رات کو نہ دیکھیں بلکہ آج کے بعد جو رات آ رہی ہے اس میں بھی، اس کے بعد 29ویں شب ہے، پھر رمضان کی آخری رات ہو یا چاند رات ہو، اس کی بھی فضیلت حدیث میں آئی ہے کہ وہ جائزے کی رات ہوتی ہے، انعام کی رات ہوتی ہے، اور ایک بندہ جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے ایک مزدور مزدوری کرتا ہے، ایک ملازم ملازمت کرتا ہے تو اسے اجرت دی جاتی، تو اللہ تعالیٰ اپنی نوازش سے اس کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ ان لوگوں کو جو روزے رکھنے والے، تراویح پڑھنے والے، جو لوگ تہجد پڑھنے والے، صدقہ اور خیرات کرنے والے، اور جو اعتکاف کرنے والے اور شب قدر کو تلاش کرنے والے لوگ تھے، ان سب کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جائزہ لینا ہے کہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے سلسلے میں ہم سے کمی کوتاہی تو نہیں رہ گئی، چونکہ عام طور سے ہم مسلمان زکوٰۃ رمضان میں ہی ادا کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نے اپنے پورے مال کی زکوٰۃ ادا کی یا نہیں کی۔ یہ نہ دیکھیں کہ ہم نے کئی لاکھ روپے زکوٰۃ میں دے دیے، اللہ نے کروڑوں سے نوازا بھی ہوگا اس لیے آپ نے دیا، آپ نے تو صرف 2.5% دیا ہے، 2.5 دیا، اور اللہ نے کتنا نوازا، یعنی زکوٰۃ تو بہت معمولی مقدار میں رکھی گئی ہے، آپ کے استعمال کے گھر پہ زکوٰۃ نہیں ہے، کئی گھر ہیں وہ آپ نے اپنے رہنے کے لیے یا اپنے بچوں کو دینے کے لیے بنایا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے جو کرائے کے گھر لگا رکھے ہیں اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، آپ نے جو گاڑیاں اپنے استعمال میں رکھی ہیں، بڑی سے بڑی قیمتی چیز گھروں میں ہوتی ہے، ان پر زکوٰۃ نہیں رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ زکوٰۃ تو بہت ہی مخصوص مالوں پر رکھی گئی ہے کہ وہ چیزیں جو انسان کی ضرورت سے زائد ہیں، اس کے پاس سونا ہے، اس کے پاس چاندی ہے، اس کے پاس کیش ہے، بینک بیلنس ہے، شیئرز ہیں، یہ جو چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں آپ غور کریں گے، جتنی بھی تجارت کے سامان ہیں، جو اس نیت سے جو پراپرٹی بھی آدمی خریدتا ہے کہ میں اسے خریدوں گا، بیچوں گا، ان تمام چیزوں میں زکوٰۃ۔ تو کیا ہم نے اپنے ان تمام مالوں کی پوری زکوٰۃ احتیاطاً زیادہ نکل جائے، کم نہ نکلے، اس بات کی کوشش ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی کیلکولیشن میں بالکل تحدید کے ساتھ حساب نہیں ہو پاتا ہے، تو ایسے میں احتیاطاً کوشش کریں کہ ہم زیادہ زکوٰۃ نکال دیں، اس لیے کہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اب آپ غور کریں کہ ایک شخص اپنی ملازمت کے اوقات میں تو نہیں آتا ہے، حاضری نہیں دیتا ہے، اور پوری رات خدمت کرتا رہتا ہے، تو ظاہر ہے پہلے تو جو ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی ادا کرنی ہے، پہلے تو جو اصل ذمہ داری ہے وہ ادا کرنی ہے۔ شیخ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ جو سعودی عرب میں زمانے تک وہاں کے بڑے شیخ تھے اور کسی افریقی ملک کے وہ بڑے عالم دین تھے، ان کی تفسیر بھی ہے، ہم لوگوں نے اس سے کافی استفادہ کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ
ایک شخص ہے جو رات بھر اللہ کے سامنے قیام کرتا ہے، رمضان میں تراویح بھی پڑھتا ہے، لیکن فجر کی نماز نہیں ادا کرتا، یا فجر پڑھ کے سوتا ہے تو عصر میں اٹھتا ہے، تو فرمایا کہ یہ دین کی صحیح سمجھ نہیں ہے۔ اگر نیند زیادہ آتی ہے، غلبہ ہے، تو آپ اگر جماعت سے مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں، جماعت سے عشاء کی نماز اور فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، آپ خدا نخواستہ تہجد 2 رکعت بھی نہیں پڑھ سکے، رات نہیں جاگ سکے، شب قدر تلاش نہیں کر سکے، کم سے کم سوال تو نہیں ہوگا اللہ کے ہم کہ آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ یہ تو ہم اپنی مغفرت کے لیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی رحمت بٹورنے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن جو نمازیں ہمارے ذمے باقی رہ گئیں، وہ بھی رمضان کے مہینے میں، جو روزے ہمارے ذمے باقی ہیں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ نہیں رکھ سکے، مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کتنا کفارہ ہوگا، کتنا فدیہ ہوگا۔ پہلے تو یہ لفظ صحیح کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے کفارہ نہیں کہتے ہیں، یہ فدیہ اس کو کہا جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ فدیہ ہر ایک کو دینے کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی بھی روزہ چھوڑ دے بیماری کی وجہ سے یا کسی عذر کی وجہ سے، اور پھر یہ سوچے کہ ہم بہت اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے اور فدیہ دے دیں گے تو ہمارے روزے کی تلافی ہو جائے گی۔ نہیں، بہت بوڑھا شخص، بہت ہی ضعیف، بہت کمزور، بہت بیمار، صحت کی اب کوئی امید نہیں رہ گئی، اب وہ روزہ رکھنے کے لائق نہیں رہ گیا، اس کے لیے فدیہ ہے، مجبور ہے، معذور ہے، اپاہج ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو صحت کے زمانے میں روزہ رکھ سکتا ہے، اسے فدیہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں، اس کو روزہ ہی رکھنا ہے۔ روزے کی قضا روزے سے جب تک نہیں کی جائے گی، اللہ کے یہاں کوئی فدیہ، کوئی کفارہ مقبول نہیں۔ اسی طرح نمازوں کا حال ہے۔ تو اس لیے ہمیں مسئلے سے صحیح واقفیت بھی ہونی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زکوٰۃ کے سلسلے میں بہت حساس ہونا چاہیے ہمیں کہ وہ پورے مال کو خراب کرنے والی چیز ہے، جو قیامت میں وعید ہے کہ وہ مال آپ کا آپ سے کہے گا انا کنزک، یا میں آپ کا، یہ لفظ زیادہ احتیاط کی بات ہے کہ ہمارا، ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ جن لوگوں سے بھی کمی اور کوتاہی ہوتی ہے، ہم سب لوگ، میں سب سے پہلے خود اپنے آپ کو متوجہ کرتا ہوں۔ میں کوئی بھی لفظ، کوئی بھی خطاب اگر آپ سے کر رہا ہوں، کوئی بات کہہ رہا ہوں، کبھی یہ نہ سمجھیے کہ میں کسی خاص شخص کو ایڈریس کر رہا ہوں، میں کسی امیر کو، کسی غریب کو، کسی متوسط شخص کو نظر میں رکھ کے میں اس کے عیب کو ایڈریس کر رہا ہوں۔ اللہ مجھے معاف کرے، مجھے ممبر و محراب پہ کھڑے ہو کر، یہ امانت ہے، ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ ہم کسی کے عیب نکالیں۔ ہم سب قصوروار ہیں، ہم سب خطا کار ہیں، ہم سے کہیں بھی کوئی کمی اور غلطی ہو رہی ہے تو ہم سب کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم سے اگر زکوٰۃ نکالنے میں کمی کوتاہی ہو رہی ہے، ہمارا مال قیامت کے دن انا کنزو، میں تمہارا خزانہ ہوں، مال کو اللہ تعالیٰ اژدہے کی شکل دے دیں گے، بہت خطرناک قسم کے سانپ کی شکل دے دیں گے۔ صحیح ترین حدیث میں اس کا ذکر آیا، سورہ توبہ میں ذکر آیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو سونے چاندی کو تپا دیں گے اور پھر اس کے ذریعے سے داغا جائے گا پیشانی کو اور پہلو کو اور پیٹھ کو۔ یہ بہت ہی ڈرنے والی بات ہے۔ پھر دنیا میں بھی وہ تھوڑا سا مال جو زکوٰۃ میں سے ہم بچا لیتے ہیں، وہ پورے مال کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے اس کی برکت چلی جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ پورے انصاف کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، مسائل کو معلوم کر کے اس سال کی زکوٰۃ ہو، پچھلے بہت سے سالوں میں جو کمی کوتاہی رہ گئی ہم اندازے سے نکال دیتے ہیں، غور نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں اگر 4 رکعت نماز فرض ہے تو 4 رکعت پڑھنی ہے، 5 مقبول نہیں ہے اور 3 مقبول نہیں ہے۔ لیکن زکوٰۃ کے معاملے میں کم سے کم یہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کر دیں تو صدقہ شمار کر لیا جائے گا، لیکن جوڑ کر کم سے کم ضروری ہے کہ ہم پورے مال کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اس میں کبھی بھی کوئی کمی کوتاہی کسی قسم کی رہ گئی اور حساب کرنے کے بعد جتنی بھی رقم ہو رہی ہو، جتنی زیادہ ہو رہی ہو، وہ سمجھیں کہ اللہ کی عطا اور بخشش کے مقابلے میں بہت کم ہے، وہ صرف 2.5% آپ سے مانگا جا رہا ہے۔ اور پورے سال میں جس دن آپ زکوٰۃ نکال رہے ہیں اس دن دیکھیں کہ ہمارے پاس کیا ہے۔ سال کے بیچ میں مال گھٹتا بھی ہے، بڑھتا بھی ہے، چیزیں آتی بھی ہیں، جاتی بھی ہیں، آپ کے اوپر بہت سارا قرض بھی ہوتا ہے، آپ اس قرض کو منہا کر دیجئے، اس کو کم کر کے جوڑ لیجئے، لیکن پورے مال کو دیکھیے۔ جو چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں، اپنی ضرورت سے زائد، حاجت سے زائد، استعمال سے زائد،
ان چیزوں میں پورے کی مالیت نکال کر اس میں سے 2.5 زکوٰۃ نکال دیں، اور زکوٰۃ کے مصارف کے سلسلے میں بھی غور و فکر کریں کہ ہم زکوٰۃ کہاں ادا کر رہے ہیں۔ دوسرے مال تو آپ کہیں بھی دے سکتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کے سلسلے میں اس کا مصرف بیان کر دیا گیا، انتہائی غریب اور فقیر شخص کو دیں، محتاج شخص کو دیں۔ اللہ کے راستے میں جو لوگ ایسے ہیں کہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں، ایسے کچھ غریب گھرانوں کے بچے ہیں جو مدارس اسلامیہ میں پڑھتے ہیں، ان کے لیے آپ زکوٰۃ پیش کریں۔ جو بچے دوسری تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ بھی غریب ہیں، آپ ان کے والدین کو یا ان کو دیں، وہ اپنی تعلیم پر خرچ کر لیں، جہاں چاہیں خرچ کر لیں۔ اسی طرح سے اس بات کی ضرورت ہے کہ جو لوگ جیلوں میں ہیں، قید ہیں، ایک مصرف سورہ توبہ میں وفر رقاب فرمایا گیا ہے، گردنوں کو آزاد کیا جائے۔ ظاہر اب غلامی کا دور نہیں ہے، بہت سے علماء فرماتے ہیں کہ لیکن جن کی گردنیں بخشی نہیں جا رہی بغیر اس کے کہ کوئی مال خرچ کریں، اور ان کو جیلوں میں ناجائز مقدمات میں پھنسا کر ان کو مقید کر دیا گیا ہے، پا بزنجیر کر دیا گیا ہے، ان کی رہائی کے لیے بھی ہم اس مال سے کوشش کر سکتے ہیں۔ ہمارے وہ بھائی جو نئے نئے اسلام لاتے ہیں، اسلامی معاشرے میں اجنبی بن جاتے ہیں، کوئی ان کو بیٹی نہیں دیتا، اخراجات کے لیے پریشان رہتے ہیں، ان کے اسلام کو مضبوط کرنے کے لیے ایسے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان کو زکوٰۃ دی جائے۔ اسی طرح سے زکوٰۃ ادا کرنے میں اپنے رشتہ داروں کو مقدم رکھا جائے۔ ہم اپنے والد کو، اپنے دادا نانا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، بیٹے پوتے اور نواسے نواسیوں کو ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے، لیکن اس کے علاوہ اپنے غریب بھائی کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں، غریب بہن کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ جب بھائی بہن کو دے سکتے ہیں تو اس کے نیچے اور جتنے بھی اہل خاندان آتے ہیں سب سے پہلے ان کو مقدم رکھا جائے اور ان کو پیش کیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کا بھی ثواب ملتا ہے اور صلہ رحمی کا بھی ہمیں ثواب ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا ایک چھوٹا بھائی ہے صدقۃ الفطر، زکوٰۃ الفطر، جس کو عید کی خوشی کے ساتھ جوڑ دیا گیا ہے۔ رمضان کے روزوں میں جو کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں ان کا کفارہ ہوتا ہے، اور ہم غریبوں کی خوشیوں میں مددگار بنتے ہیں کہ وہ بھی اچھی سے اچھی اپنی عید منا لیں۔ اس کے لیے عید الفطر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب قرار دیا۔ بعض علماء کے ہاں فرض ہے، بعض کے ہاں واجب ہے، بعض کے ہاں سنت ہے، لیکن سنت مؤکدہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگردوں کے نزدیک زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر واجب ہے، یعنی ہر ایسا شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے۔ اور زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے استعمال کی ہیں، 2 گھر ہیں، 4 گھر ہیں، لیکن استعمال کے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہوتی، لیکن صدقہ فطر میں جو ضرورت سے زائد سواریاں ہیں، گھر ہیں، فرنیچرز ہیں، ان کو بھی جوڑا جاتا ہے۔ اگر اس کے اعتبار سے بھی آپ 87 گرام سونے کی مقدار کو پہنچ جا رہے ہیں، یا احتیاط کے ساتھ اگر آپ 612 گرام چاندی کی مالیت اگر آپ کے پاس موجود ہے تو آپ صدقہ فطر نکالیں۔ ہم صدقہ فطر اپنی طرف سے بھی نکالیں، اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے نکالیں، اور چونکہ ہم ایک ساتھ بیوی بچوں کے اخراجات اور جب تک شادی نہیں ہو جاتی تو بیٹے بیٹیوں کے اخراجات بھی عام طور سے ہمارے سماج میں والد ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے ان سب کی طرف سے ہمیں زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر نکالنی۔ ایک زمانہ تھا جب غلاموں کا دور تھا، غلاموں کی طرف سے بھی صدقہ فطر نکالنے کا حکم ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بہت سے کام کرنے والے خادم ہوتے ہیں، خادمائیں ہوتی ہیں، یقیناً وہ آزاد ہیں، وہ غلام نہیں ہیں، لیکن وہ خدمت کرتے ہیں، ہمارے گھروں میں لگے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس حیثیت کے نہ ہوں کہ ادا کر سکیں، ہم ان کی طرف سے بھی ان سے کہہ دیں کہ ہم تمہاری طرف سے صدقہ فطر نکال دے رہے ہیں تو یہ صدقہ بھی ادا ہو جائے گا۔ صدقۃ الفطر ہمیں تقریباً 2.25 کلو گیہوں کی مقدار میں نکالنا ہے، اوسطاً جو ہم کھاتے ہیں، اور بہتر ہے امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں کہ اس کا ڈبل نکالا جائے، یعنی تقریباً 3.5 کلو گیہوں کی مقدار نکالی جائے، چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت میں 1 صاع بھی ہے اور نصف صاع بھی ہے، دونوں طرح کی روایت موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے، اور الحمدللہ آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس سنت کو زندہ کر سکتے ہیں کہ ہم صدقہ فطر صرف گیہوں سے نہ نکالیں،
استطاعت کم ہے، 1.25 کلو گیہوں کی مقدار نکال دیں، غلہ دے دیں، یا اس کی قیمت بھی دے سکتے ہیں، رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، کم سے کم عید الفطر سے پہلے نکال دینا ضروری۔ اگر اور زیادہ استطاعت ہے تو 3.5 کلو گیہوں کی مقدار نکالیں، اور اللہ تعالیٰ نے استطاعت دے رکھی ہے اور آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہوتی ہے، لگتا ہے کہ بہت تھوڑی سی مدد کی کسی کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو پر بھی، بارلی پر بھی، پنیر پر بھی، اور اسی طرح کشمش پر بھی اور کھجور پر بھی صدقۃ الفطر رکھا ہے۔ اور گیہوں سب سے مہنگی چیز تھی، چونکہ حجاز میں گیہوں نہیں ہوتا تھا، شام اور یمن سے گیہوں آتے تھے، تو اس کی مقدار کم رکھی گئی تھی، اور کھجور اور کشمش کی زیادہ رکھی گئی۔ تو کم سے کم اس سنت کو زندہ کیا جائے کہ ہم 3.5 یا 3.25 کلو کشمش یا کھجور یا جو یا پنیر کی مالیت میں ہم زکوٰۃ نکالیں، وہ صدقہ فطر نکالیں، جس کو زکوٰۃ الفطر بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس سنت کو زندہ کریں تو ہم بہتر سے بہتر اور افضل سے افضل عمل کریں گے۔ کم سے کم گھر میں کچھ لوگوں کی طرف سے تو اس مالیت اور اس مقدار میں نکالنے کی کوشش کریں۔ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پردے میں چلی جاتی ہیں، اور لوگ پوچھتے ہیں کہ صدقہ فطر کی مقدار کیا ہے، کینیڈا سے فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ صدقہ فطر وہ 2.25 کلو گیہوں بس وہ نکال دیں، 70 روپے 80 روپے نکال دیا اور فارغ ہو گئے۔ آپ سوچئے کہ اور اسی طرح فدیے کی مقدار بھی تقریباً ایک روزے کی اتنی بنتی ہے، ایک وقت کا کھانا نہیں ہو پاتا ہے مشکل سے، عید کی خوشی کیا خاک ہوگی۔ تو ضرورت ہے کہ ہم حکمتوں کو، مصلحتوں کو سمجھیں اور غریبوں کی اس طرح مدد کریں، ان کو خوش کریں، اور اس کے ذریعے سے اللہ کو ہم راضی کرنے والے بنیں۔ اسی طرح سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم عید الفطر کی جو اور مزید سنتیں ہیں، مثلا عیدگاہ میں عید الفطر کی نماز ادا کی جائے، اسی طرح سے کوشش کی جائے کہ کم سے کم بڑی مساجد میں عید الفطر کی نماز ادا کی جائے۔ اس مسجد میں بھی انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ہوگی، اور 6:15 بجے سے انشاءاللہ اردو بیان اور اس سلسلے کی ہدایات شروع ہو جائیں گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش یہ ہوگی کہ فجر کی نماز جو 5:05 پر یہاں ہوتی ہے، اگر آپ اسی کے ساتھ آ جائیں تو اس کے بعد تلاوت کرتے رہیں، ذکر کرتے رہیں، اور عید الفطر سے فارغ ہو کر جائیں۔ پھر پارکنگ کے مسائل ہوتے ہیں، بہت سے مسائل ہوتے ہیں، تو ان سب میں سہولت ہوتی۔ اسی طرح سے اس بات کی کوشش ہو کہ اور جو سنتیں، ایک راستے سے آنا، راستہ بدل کر جانا، اچھے کپڑے پہننا، نئے کپڑے یا جو اللہ تعالیٰ نے میسر کر رکھے ان میں بہتر کپڑے پہننا، مسواک کرنا، غسل کرنا، عطر لگانا، اور کھجور طاق عدد میں یا کوئی بھی میٹھی چیز کھا کر آنا۔ عید الاضحیٰ میں سنت یہ کہ گوشت سے شروعات کی جائے نماز کے بعد جا کر، لیکن عید الفطر میں حضرت ابن عباس کی روایت میں ہے کہ کھجور یا کوئی میٹھی چیز کھا کر پھر مسجد کو آیا جائے، تو اس لیے کہ اس دن روزے جیسا نہ رہا جائے، بلکہ اس دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا۔ آج تو روزے کا انعام ملنے والا ہے۔ اب ہم یہ غور کریں کہ اب اس کے بعد کیا چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ شوال کے 6 روزے ہیں، عید الفطر کی نماز ہمیں پڑھنی، اور بہت سی سنتیں جس کا ذکر انشاءاللہ ہم عید الفطر کے موقع سے کریں گے۔ اب اس کے بعد ہمیں شوال کے 6 روزے اگر لگاتار رکھ سکیں بہت اچھی بات ہے، اگر پے بپے نہ رکھ سکیں تو پورے شوال میں کم سے کم رکھنے کی کوشش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان واتبعه 6 من شوال فكأنه صام الدهر كله وكان كصوم الدهر او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے پورے رمضان کا روزہ رکھا، 30 دن کا روزہ رکھا، 1 مہینے کا یعنی 10 مہینے کے برابر ہوا، تقریباً 300 دن کے برابر ہو گیا، اور اگر 6 روزے رکھ لیے گئے تو تقریباً 60 روزوں کے برابر ہو گئے، یعنی 2 مہینے کے برابر ہو، تو گویا کہ 12 مہینے روزہ رکھنے کا ہمیں ثواب مل گیا۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے 6 روزے مزید رکھے گویا کہ اس نے پورے زمانے کا روزہ رکھا، یعنی ہر سال اگر یہ اہتمام کرتا ہے تو پورے سال کے روزے کا اس کو ثواب مل رہا۔ تو اس سنت کو بھی ہم زندہ کرنے کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ اس کا اہتمام کریں، لیکن جن لوگوں کے ذمہ قضا روزے ہوں وہ ان روزوں کے بجائے پہلے اپنے قضا روزے مکمل کریں، اس لیے کہ وہ فرض ہیں۔ اس کے بعد ایک ضروری اور اہم بات یہ ہے کہ ایک روزہ تو یہ ہے کہ جو طلوع صبح صادق سے شروع ہوتا ہے، غروب آفتاب پر ختم ہو جاتا ہے، جس کا افطار ہم طرح طرح کے ماکولات و مشروبات سے کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کی امید کرتے ہیں، ایک بڑا روزہ ہے، اور یہ
تعبیر میں جان بوجھ کر استعمال کر رہا ہوں، اور یہ تعبیر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کا نام ہی ہے 2 روزے۔ انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر، جمعۃ الوداع ہم جسے کہنے لگے ہیں، جمعۃ الوداع آخری جو جمعہ ہوتا ہے رمضان کا، حالانکہ اسلام میں کوئی الوداع کا تصور نہیں ہے، رمضان کو آپ رخصت نہیں کر رہے ہیں بلکہ آپ بار بار رمضان کا استقبال کریں، یہ لفظ لوگوں کی زبانوں پر رائج ہے۔ آخری جمعے کو انہوں نے ایک تقریر کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان پر عجیب و غریب بات جاری فرمائی۔ انہوں نے فرمایا کہ میں روزے کا لفظ غلط جگہ پر استعمال نہیں کر سکتا، لیکن روزے کے جو لغوی معنی ہے کہ چیزوں سے رک جانا، کھانے پینے سے، خواہشات سے ہم رک جاتے ہیں۔ اسلام کا جو روزہ ہے وہ سب سے بڑا روزہ ہے، وہ پوری زندگی کو محیط ہے۔ اسلام کا روزہ ہم نے رکھ لیا تھا جب ہم بالغ ہوئے تھے، اس روزے نے ہم پر کچھ چیزیں حرام کی تھی، کچھ چیزیں حلال کی تھیں، ہمیں حلال پر باقی رہنا ہے، حرام کو نظر انداز کرنا ہے، ہمیں توحید پر باقی رہنا ہے، شرک سے ہمیشہ بچنا ہے، سنت پر باقی رہنا ہے، بدعتوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ہم ایسی نمازیں، ایسے روزوں سے نہیں جڑیں گے کہ مسجد سے نکل کر ہم سود میں بھی ملوث ہوتے ہوں، جوئے اور لاٹری بھی چل رہی ہے، غلط کاریاں بھی چل رہی ہیں، بے حیائیاں بھی ہمارے گھروں میں ہیں، حجاب بھی رخصت ہو گیا ہے، شادی بیاہ میں اسراف بھی ہے، سارے کام غلط کیے جا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ہمارا دین صرف مسجد میں بند ہو گیا ہو۔ یہ ہمارا بڑا روزہ نہیں ہے۔ ہمارا بڑا روزہ یہ ہے کہ ہم اسلام جس دن ہم نے لایا، ہم نے قبول کیا، یا مسلم گھرانے میں پیدا ہوئے، اس دن ہمارے اوپر بہت سی پابندیاں ہو گئیں، اور یہ روزہ آفتاب کے غروب ہونے کے وقت کھولا جاتا ہے، اور جو بڑا روزہ ہے وہ آفتاب عمر کے ڈھلنے کے بعد کھولا جائے گا۔ وہ روزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سید المرسلین، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سرخروئی کا مسئلہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے حوض کوثر پر، جام کوثر سے وہ روزہ افطار کھلنے والا ہے، اللہ کے دیدار سے کھلنے والا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، میں آپ سے دست بستہ عرض کرتا ہوں کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اسلام کے مطابق ڈھال لیں، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو جان جان کر ان پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ سب سے بڑی چیز زندگی میں استقامت ہے۔ ہم نے جب کہہ لیا کہ اللہ ہم نے آپ پر ایمان لایا، تو ہم ایمان کے تقاضوں کو سمجھیں، ہمیشہ اس پر باقی رہیں۔ بڑی سے بڑی دھمکیاں ملتی ہوں، بڑے سے بڑے مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہو، بڑی سے بڑی الجھنیں اور مصیبتیں زندگی میں آ جائیں، بہت سے ہمیں پیشکش ہو رہی ہو، آفر ہو رہا ہو، ہم پوری زندگی اسلام پر باقی رہیں، اپنی کسی عمر کے کسی حصے میں بھی ہم اس ایمان سے ذرہ برابر بھی دستبردار نہ ہوں۔ ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی توفیق سے کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہمارا خاتمہ ہو۔ ایسا نہ ہو جیسا حدیث میں فرمایا گیا کہ ایک انسان پوری زندگی اچھی گزارتا رہتا ہے، آخری عمر میں وہ جہنمیوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے انجام سے ہمیں محفوظ رکھے، غلط قسم کے افکار سے، غلط قسم کے عقیدوں سے، گمراہیوں سے، گناہوں اور خطاؤں سے اپنے پورے گھرانے کی ایسی تربیت اسلامی کی جائے، ایسے اخلاق سکھائے جائیں کہ پورا گھرانہ مومنانہ ہو جائے، پورا گھرانہ اسلامی ہو جائے، اور پوری آبادی کو اس سے فیض پہنچے۔ ہم اپنے مزاج میں نرمی لائیں، سختی کو دور کریں، آپس کے انتشار کو ختم کریں۔ عید الفطر کا موقع آ رہا ہے، میں آخری پیغام دینا چاہتا ہوں، لاکھ کوئی مسلکی جھگڑا کھڑا کرے، لاکھ کوئی آپ کو فرقے کی بنیاد پر تقسیم کرنا چاہے، آپ کھڑے ہو جائیں کہ ہم اس کی بنیاد پر تقسیم نہیں ہوں گے۔ اب یہ وقت نہیں رہا کہ ہم ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑیں اور دست بگریباں ہوں، نازک وقت ہے، ذمہ داری ہے کہ ہم حساس ہوں، بڑے بڑے مسائل پر غور کریں، ویژن اونچے رکھیں، دنیا کی پر نظر کریں، سارے عالم کے لیے یہ دین آیا ہے،
بڑی سوچ رکھیں، بڑا دل رکھیں، بڑا دسترخوان رکھیں، ہر چیز میں وسعت پیدا کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے، عید کی سچی خوشیاں نصیب فرمائے، ہم نفرتوں کا جواب محبتوں سے عید کے اس موقع پر بھی دیں، اپنے بھائیوں کو بھی دعوتوں میں شامل کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔